إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و تسبیح، بڑائی و بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی کے اندر ایک مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ بحیثیت مسلمان اللہ ہمیں یہ سمجھ دیا ہے کہ ہم غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کی ہم کو توفیق ملتی ہے، لیکن اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ ہم لاکھ باتیں سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں فرق نہیں پڑتا۔ ہم انسان زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی بد نصیبی سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت سارے انسانوں کو الگ الگ مراحل سے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، جسمانی اعتبار سے دیکھیں گے۔ کوئی چھوٹی قد والا ہے تو کوئی اونچی قد والا ہے۔ کوئی مالی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی غریب، کوئی فقیر، جس کے پاس بہت کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہم دیکھیں تو انسان کی کیٹیگریز الگ الگ نظر آتی ہیں۔ ایمانی حالت میں بھی دیکھیں تو بہت سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے نڈر ہیں، نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف رکھنے والے بھی ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ گناہ کرنے والے بھی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بھی ہیں۔ اس مرحلے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف نظر میں لوگ نظر آتے ہیں۔ اب دوسرے انداز میں اگر ہم دیکھیں، انسان آج ہر طریقے سے پریشان ہے۔ کوئی انسان بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی انسان اپنی فیملی کے معاملے میں ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی انسان اپنے بچوں کو لے کر ٹینشن میں گزار رہا ہے، لائف میں بہت زیادہ پریشان ہے، بچے نافرمان ہیں، کوئی انسان فائنینشلی پرابلم سے گزار رہا ہے، اپنے کنڈیشن صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، کمائی نہیں ہے اس کے پاس جاب نہیں ہے، اگر اس کے پاس بزنس بھی ہے تو بزنس میں لاس اس کا ہو رہا ہے، بزنس کا معاملات صحیح نہیں چل رہے ہیں، اس کے فائنینشلی پرابلم اس کو ستا رہے ہیں لائف میں۔ اسی طرح کچھ انسان اس طرح سے بھی آزمائش میں مبتلا ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، بیوی تھی بہت پیار کرتا تھا،
بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے لیے شوہر بہت اچھا تھا، دیکھ بھالی کرتا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، باپ ہے، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، انسان افسوس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو سارے اجتماعی طور پر اگر ہم غور کریں انسان کی زندگی پر، تو کسی نہ کسی طرح انسان پریشان ضرور ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس پریشانی کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یہ جانچنا قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے پاس علم آنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس پرابلم کا سولو ہے کیا، سلوشن ہے کیا ہمارے پاس؟ ہاں بالکل ہے۔ اس کے علاوہ لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے بہت گناہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ کا عادی ہو جاتے ہیں، نشے آور چیزوں کی عادی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے زنا کر لیتے ہیں۔ عورت سے سکون نہیں مل رہا بھائی، بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی سے انبن ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے خیالات کو دوسری طرف کر لیتا ہے، ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں رونما ہونے حادثات تو انسان کو بے چین کر رکھے ہیں۔ خطرناک پیمانے پر یہ بیماری پھیلی ہوئی انسانوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے بولو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی کی۔ انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے، ایمان سے اس کا تعلق ختم ہے، ایمان سے اس کو مطلب نہیں ہے، خوف خدا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اس نے بسایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ میں انکمفرٹ محسوس کر رہا ہے، بے چینی محسوس کر رہا ہے، بے سکونی، بے اطمینانی محسوس کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کے اندر چند اصول اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے اللہ ہمیں زندگی میں سکون عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ دنیا کے لوگ آپ کو سلوشن نہیں دے رہے، بلکہ اللہ آپ کو سلوشن دے رہا ہے۔ اے بے اطمینان رہ کر زندگی گزارنے والوں، بے چین رہ کر زندگی گزارنے والوں، تمہاری زندگی میں طرح طرح کے پرابلمس ہوں گے، تم اپنی بے چینی زندگی میں بہت زیادہ پرابلموں کو جھیلتے ہوں گے، اولاد کے ذریعے سے ہو، ماں باپ کے ذریعے سے ہو، بیوی کے ذریعے سے ہو، یا بیوی کو شوہر کے ذریعے سے ہو، اپنے بچوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح سے کس پرابلم میں آپ مبتلا ہو، اس کا سلوشن ہے، آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن ناجائز طریقوں سے نہیں، شراب کا عادی بن کر، اسی طرح زنا کے اڈوں پر جا کر، اس طرح سے نہیں۔ اس طرح سے انسان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے، بے اطمینانی میں انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت تو ہونا ہی ہے، اور اس کا ایمان گھٹتا اس کا دل پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور وہ حق اور باطل کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے، نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد اس کی بیوی، اس کے بچے نافرمان، اور یقیناً میرے بھائی جتنی نافرمانی اللہ کی کرو گے نا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ آج عروج ہے، کل زوال، آج کا زوال کل عروج، آج کسی کے پاس پیسہ ہے، ضروری نہیں کل بھی رہے، آج کسی کے پاس پیسہ نہیں، کل بھی ضروری نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہ آئے۔ یہ اللہ کے قانون ہیں، انسان کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اگر اپنی حالت پر باقی رہنا ہے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ نہیں کاٹو گی زندگی ایسے تو پرابلم کو سلوشن نہیں دے سکتے آپ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ضرور ہے۔ تو کیا ہے وہ اللہ کے اصول بتائے ہوئے جس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشنما یعنی خوشی کی زندگی ہم کو نصیب کرے گا۔ پہلا اصول میرے بھائی یاد رکھیے، آپ یاد رکھیے، اس خطبے سے پیغام لے کر جائیے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ جو ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے، ایمان ہم لائے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد ہماری زندگی میں عمل سے ہم کوسوں دور ہیں،
ہم کو ایمان کے ساتھ عمل سے مطلب نہیں ہے. ایمان تو ہم مانتے ہیں اللہ ہے، ہاں بھائی اللہ ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، پورا ایمان ہے، لیکن عمل سے ہم کو مطلب نہیں ہے. یہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. کیا ہے یہ وعدہ؟ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. کیا ہے بھائی وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے عمل کیا ایمان کے ساتھ جو بندہ عمل صالح اختیار کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، ایمان کے ساتھ انسان عمل صالح میں زندگی میں اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایسے لوگوں سے. ہم ایسے لوگوں کی زندگی میں ضرور، اللہ تاکید کے ساتھ وعدہ فرمائے. تاکید یعنی بات میں اللہ نے تاکید لائی ہے. ہم ضرور ایسے زندگیوں کو خوشحال بنا دیں گے، ان کی زندگی میں سکون عطا کریں گے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان جب تک زندگی میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کو مرنا ہے، زندگی کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے مرنے کے بعد بھی بہترین اس کو بدلہ اللہ عطا کریں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے بہترین بات فرمائی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو اپنی زندگی میں نہیں ٹھہرایا، یعنی شرک سے وہ بیزار ہیں، شرک کو وہ داخل نہیں کرتے، اللہ پر ایمان پر توحید پر باقی ہے. سبحان اللہ. ان کا ایمان پختہ ہے، وہ اپنے سر کو اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں، اپنی ضروریات کو اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگاتے نہیں ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، ولم يلبسوا ایمانہم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور ظلم کو اپنی زندگی میں ٹھہرانے، ظلم یعنی شرک کو نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے زندگی میں. اللہ نے فرمایا اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا اس میں وعدہ فرمایا ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سکون اطمینان کی زندگی ملے گی، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف گواہی دیتے ہوئے فرمایا وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں پیغام یہی ہے. یقیناً آج ہم اپنے ساتھیوں، اپنے محلے والوں، اپنے دوست احباب کی زندگی کو اگر پرکھنے کی کوشش کریں گے، یقین مانیے انسان ہر حال میں پریشان ہیں کسی نہ کسی طریقے. ہاں اس بات کو ہم مانتے ہیں کوئی انسان زیادہ پریشان کوئی کم. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. ان اصول کو اپنا کر زندگی میں ہم زندگی میں سکون حاصل کر سکتے. دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی ایک خوشنما کے ساتھ آپ زندگی گزار سکیں، میرے بھائیوں دوسرا عمل ہم کو یہ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے میرے بھائی نمازوں کی پابندی. اللہ تعالیٰ نمازوں میں بہت سکون رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے، اے بلال تم اذان دو، ہم نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں یقیناً نماز ایک ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً انسان جب برائی کرتا ہے تو برائی کو روکتی ہے نماز. شرط یہ ہے بڑے اخلاص کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اور شکایت بھی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہی سود خوری، حرام خوری، اسی طرح سے جوا بازی، اسی طرح سے برائی، یہ چلتا رہتا ہے. کیوں ایسا؟ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. اللہ کا وعدہ صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. نماز صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ
اس طریقے سے نماز پڑھے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کی نیت میں شفافیت ہونا چاہیے, آپ کے دل میں ارادہ صالح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. آپ بس رسمی طور پر نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں, اگر آپ کے اندر دکھاوا ہوتا ہے ان نمازوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, نماز ایک ایسی چیز ہے, اگر انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے, یقین مانیے اللہ اس کی برکتوں سے آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا. اسی طرح ایک تیسرا اور اہم اصول یہ ہے میرے بھائیوں, زندگی میں شکر گزاری کا جذبہ رکھیے. اللہ نے جو بھی دیا ہے آپ کو شکر ادا کرے, جس طرح بھی رکھا ہے شکر ادا کرے. اللہ نے جس کو صحت دیا ہے شکر ادا کرے, اللہ نے جس کو بیماری دیا ہے صبر کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون عطا کرے گا. بہت کچھ ہے, شکر گزاری نہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, شکوہ شکایت کر رہے ہیں آپ سے. اللہ نے آپ کو روزی روٹی دیا ہے, بہترین نیند دیا ہے, بیماریوں سے پاک رکھے, اور کیا چاہیے جی آپ کو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اتنے لوگ ایسے ہیں آج دنیا کے اندر جن کے پاس بہت کچھ ہے, صحت سے محروم ہے. جن کے پاس صحت ہے لیکن مالداری سے وہ محروم, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو ایسی زندگی دیا ہے کہ آج آپ کما کر سکون کی روٹی کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اس پر اکتفا ہے. تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی بسر کرو, اللہ تیرا شکر ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وعدہ فرمایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو بندہ شکر گزاری کرے گا ہم اس کو مزید عطا کریں گے. دولت دیا ہے, شکر گزاری کرے, مزید اللہ تعالیٰ دولت میں اضافہ فرمائے گا. اللہ نے اور آپ کو نعمت دیا ہے, شکر گزاری کر رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کرے گا. ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, اللہ نے فرمایا میرا عذاب خطرناک ہے, سخت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پیغام دیا, قناعت پسندی ہونا چاہیے. کیا ہے قناعت پسندی؟ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے. اللہ جو بھی مجھے دیا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. یہ آج ہمارے اندر یہ جو دولت ہے نا, اس چیز کی دولت, اس سے ہم محروم ہیں. جتنا بھی اللہ ہم کو دیا ہم سمجھتے ہیں کہ کمی دیا ہے. ایک معذور شخص, ایک اچھا انسان معذور شخص کو دیکھ کر اپنے آپ پر یہ فیل نہیں کرتا, ارے اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, اللہ مجھے تو سلامت رکھا نا. جو انسان کار چلاتا ہے, بائک چلانے والے کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں کرتا اللہ مجھے 4 پہیوں کی گاڑی دیا ہے, وہ آدمی دیکھو بائک چلاتے ہوئے جا رہا ہے. اس پر انسان ٹیلی نہیں کرتا, انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے. لیکن معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو یہ پیغام دیتے ہیں, دنیا کے معاملے میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے, اور دین کے معاملے میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے. لیکن دنیا کے اندر معاملہ الٹا ہو گیا ہے, ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے. الٹا ہونا چاہیے تھا نا. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے سکون غارت ہو گیا ہے, آج اطمینان غارت ہو گیا, جس کی وجہ سے انسان ناشکری کرتے ہوئے بے چین, بے اطمینان, لڑائی جھگڑے, بچوں سے باپ کا تعلق صحیح نہیں ہے, بیوی سے اور شوہر کے تعلقات میں خرابیاں بہت زیادہ عروج پر نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے طلاق کے واقعات, خلا کے واقعات حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہ کیوں میرے بھائی؟ یہ دنیاداری ہمارے نظر میں بہت کچھ ہے, دینداری ہماری نظر میں بہت کچھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے نتائج ایمانی اعتبار سے دیکھ لیجئے, معاملات کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, جھوٹ اور سچ کے معاملات میں دیکھ لیجئے, یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا, تو انسان یہاں پہ اپنے آپ پہ کمی محسوس کر رہا ہے. سب سے پہلی بات تو دین سے بہت بیزار انسان محسوس کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اس کے دل میں وہ بسایا ہوا نہیں ہے, جس کی وجہ سے نتائج بہت خطرناک ہیں. اختلافات, ہمارے معاملات, ہماری عبادات خطرناک پیمانے پہ بگڑ چکی ہے, ہمارے راستے بکھرے ہوئے ہیں,
جس کو ہم سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہیے تھا، ہمارا وہ راستہ نہیں ہے، بلکہ ہم دوسرے راستوں پر بھٹکے جا رہے ہیں، جس میں نقصان انسان دنیا میں بھی اٹھا رہا ہے اور آخرت میں اس کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ قناعت پسندی کریں، اللہ جتنا دیا ہے اس پر اکتفا کریں۔ آپ کوشش کرو، آپ کا کام ہے، کوشش کرنے کے بعد اللہ آپ کو دے رہا ہے، یہ اللہ کا شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ضروری بات یہ ہے کہ صبر کے پیمانے کو تھامے رکھے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ تمہیں آزماتا ضرور ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، ہم سب کو اللہ ضرور آزمائے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزما سکتا ہے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی بزنس میں لاس ہو گیا، اس طریقے سے اللہ آزماتا ہے، کبھی مال میں کمی ہو جاتی ہے ہماری، جتنا ہم کما رہے تھے اتنا کما نہیں پائیں گے آگے چل کے، کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش میں اللہ ضرور مبتلا کرتا ہے۔ والانفس، کسی کے انتقال کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، والثمرات، پھلوں کے ذریعے سے مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اصول یاد رکھیے، زندگی میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے نتیجے میں بھی اچھا ہو، اور زندگی میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نتیجے میں اچھا نہ ہو۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، اللہ کا قانون اس طرح ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ جس کو ہم کبھی کبھی اچھا نہیں سمجھتے وہ نتیجے میں ہمارے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اور کبھی جس کو ہم اچھا سمجھنے لگتے ہیں نتیجے میں ہمارے لیے وہ خیر کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں جیسا بھی چل رہا ہوگا نا، جیسا بھی چل رہا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ اللہ سے شکوہ شکایہ ایک بندہ مومن ہرگز نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں گزارنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ زندگی گزارنا ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہم بس ایسے تیسے زندگی گزاریں، ایسے تیسے اگر زندگی گزاریں گے، ہمارا نتیجہ ہم کو دیکھنا ہے جو مرنے کے بعد آنے والا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر آپ یہاں پہ رہ کر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق زندگی گزارنا لازماً ہے، ورنہ ہمارا خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، استووا